جتنے بھی ملک برباد ہوئے ہیں وہ آئی ایم ایف کے نیچے ہی ہوئے ہیں. وہ قوم نہیں رہی. اس وقت دیکھیں انڈیا ایز اے نیشن، اور انہوں نے اپنے آپ کو اکنامکلی، ٹریڈیشنلی، کلچر وائز اتنا اسٹرانگ کر لیا کہ وہ اس وقت سپر پاور کی رینج میں آتے ہیں. میڈیا کو بھی میں کہتا ہوں کہ ان کی بھی زیادتی ہے. سوائے یہ کہ جی آج صبح اٹھ کے کوئی فلانا دبئی چلا گیا ہے، آج واپس آ گیا فلانا. اب اکانومی کی بات کریں نا، ان سے صرف لیڈرز سے یہ بات کریں آپ نے اکانومی کیسے ٹھیک کرنی. جو بہتر اکانومی ٹھیک کرے گا اس کو چانس دیں. سر، نواز شریف، زرداری، عمران خان، تینوں میں سے بہتر کون؟ مودی کی بات بتائی، شرمناک بات تھی، سننے میں بھی بڑی تکلیف ہوئی ایک فوجی کا بیٹے ہوتے ہوئے کہ جی وہ تو اپنی موت خود مر جائیں گے. تو یہ آپ نے اپنی حالت کیسے بنا لی؟ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن. موجود ہیں ہمارے ساتھ اکانومسٹ عمر فاروقی صاحب. اور ایک دفعہ پھر سے پاکستان میں جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کا خطرہ منڈلانا شروع ہو گیا ہے. عوام مایوس ہے، پریشان ہیں. اس کے حل کے بارے میں ان سے جانیں گے کہ کس طریقے سے معیشت کو دوبارہ سے بحال کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم. شکریہ جی. وعلیکم السلام. جہاں تک تو دیوالیہ کا تعلق ہے، یہ میرا خیال ہے بالکل اینٹی پاکستان پروپیگنڈا ہے. اور آج میں کہیں مودی کی کلپ دیکھ رہا تھا تو وہ امریکہ کے اندر تقریر کر رہے تھے، کہتے کہ جی ہمیں برابری اب ہم برابری کی نیشن ہے سپر پاورز کے ساتھ. اور ہمارے یہ ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ انڈیا پاکستان کیا جاتا تھا. وہ تو اپنی موت خود مر جائے گا. تو آپ اس سے سمجھ لیں کہ اگر ہماری جو اینٹی اسٹیٹ یا لوگ ہیں وہ اس چیز کو خبر کو بہت زیادہ دنیا میں لے کے چل رہے ہیں. بلکہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ ہو جائے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے کوئی دوست نہیں ہیں. سر، اینٹی پاکستان ٹاک ایک الگ میٹر ہے، بٹ جو یہ کہا گیا ہے کہ 2 سے 3 ہفتوں کا ہی سرمایہ ملک میں رہ گیا ہے، یہ تو ہمارے اپنے ہی وزراء نے کہا ہے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی بات بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بھی پتہ، دیکھیے آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ اگریمنٹ تقریباً میچور ہو گیا، لیکن آئی ایم ایف آنسر نہیں ہے. اگر ہم نے اس دفعہ تو چلے آپ نے کر لی، لیکن آپ کو کمر باندھنی پڑے گی دا نیو ورلڈ آرڈر جس میں پاکستان بلانگ کرتا ہے. اور وہ ہے رشیا، چائنا، ایران، سعودی عربیہ. اور ان ممالک کے ساتھ آپ کو کمر کسنی پڑے گی اور ان کو آپ کی مدد کرنی پڑے گی، اور اپنی ضرورت کو مدد کریں گے اگر ہم آپ یہاں پہ اسٹیبلٹی لے آتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو سوشل میڈیا ہے اور جو ہماری ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے پاکستان کے لیے، وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو آج کل کیونکہ کہتے ہیں نا 5th جنریشن وار ہے، ہمیں اس جنریشن وار کو لے کے اکنامکلی چلنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کو آؤٹ آف دا باکس سلوشنز چاہیے. اس وقت آؤٹ آف دا باکس سلوشن ایک ہی ہے کہ آپ کی فارن پالیسی اور آپ کی انویسٹمنٹ پالیسی ہینڈ ان گلو چلے. ابھی انہوں نے ایک اچھا اقدام لیا ہے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر کو بھی بیچ میں انوالو کیا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو پاورز دے نا، یا جو لوگ اس کمیٹیز میں بنائے جا رہے ہیں ان کو افیکٹو کریں. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ آپ ایک پاورفل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک سیل بنائے یا منسٹری بنائے، اس کے نیچے 2 منسٹریز کو مرج کر دیں، پرائیویٹائزیشن اور دوسری بورڈ آف انویسٹمنٹ. اور اس کے ساتھ آپ جس طرح فارن آفس کے اندر ڈیسک دیے ہیں ان کو آپ ٹاسک دے دیں کہ آپ نے اتنی انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. اور انویسٹمنٹ اس طرح نہیں لے کے آنی، وہ انفراسٹرکچر آپ کا ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوگا. تو یہ جو آپ کا دیوالیہ کا ایشو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کے اندر آپ کا فارن جو آفس ہے اس کا بھی بہت پرو ایکٹیو رول ہوگا. تو جو آپ نے کہا، سوری قطع کلامی کی معافی، اسٹیبلٹی کی آپ نے بات کی ہے، تو ہمارے جو اب وزیر خزانہ صاحب ہیں اسحاق ڈار صاحب، یہ بہت زیادہ قابل اعتبار اور بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ ان کو کام بھی آتا ہے اور یہ ڈالرز کے ریٹ کو اوپر نیچے کرنا بھی جانتے ہیں. تو یہ جب سے آئے ہیں
دیکھیں اب تو پی ٹی آئی پہ بہت زیادہ شکنجہ ٹائٹ کر دیا گیا ہے، تو اتنی دیر میں ابھی تک یہ خطرہ منڈلا رہا ہے، یہ کیوں کچھ بہتری کی طرف نہیں لا پا رہے؟ دو چیزیں ہیں، جیسے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا والا تو قصہ اب ختم ہو گیا، لیکن ان کی باقیات جو انہوں نے پالیسیز بنائی ہیں وہ تو اس وقت چل رہی ہیں. سر وہ یہ ختم بھی تو کر سکتے ہیں، جب یہ پی ٹی آئی ختم کر سکتے ہیں تو وہ باقیات کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی یہ جو انہوں نے جو نگران حکومت بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ابھی چلے جائیں گے 1 مہینے میں نہیں تو 2 مہینے میں چلے جائیں گے، اور اس کے کوئی 6 مہینے ان کو دیں، یہ ٹاسک دیں ان کو، یہ چیزیں ختم کریں، اور جو ملک کے پولیٹیکلی اور جو اکنامکلی لوگ ہیں جو انٹرنیشنلی رسپیکٹیبل ہیں، یہ ٹاسک دے دیں، ہم ہی دے دیں، ہم ٹھیک کر کے دے دیں گے ان کو. اچھا، آپ بھی یہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا، اور اب یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں چلنا، آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں چلنا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نہ چل کے یہ کامیاب ہو سکیں گے؟ کہ آئی ایم ایف کی قسطیں کیسے پے کریں گے یہ؟ دیکھیے، جتنے بھی ملک برباد ہوئے ہیں وہ آئی ایم ایف کے نیچے ہی ہوئے ہیں، ان کی وہ قوم نہیں رہی. تو میرا خیال ہے اگر آپ نے ایز اے نیشن اٹھنا، قسطیں ہم دے لیں گے، اگر آپ کے پاس ذرا مبادلہ ہو جائے گا، آپ کی پالیسیز فری ہو جائیں گی، فیئر ہو جائیں گی، تو آپ چلائیں. یہ جو بیوروکریسی کی لائن ہے نا، اس کو آپ کو کل کرنا پڑے گا. دیکھیں لوگ آتے ہیں، آپ ریکارڈ ایک کا دیکھ لیں، معاہدے آپ کے سائن ہوئے، بعد میں چیف جسٹس نے اس کو انل کر دیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی کوئی ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ ان کو برے ہیں اچھے ہیں غلط کر دیے جو بھی ہوا تو اس کو آپ ریفارم کر سکتے ہیں، انل نہیں کرنا چاہیے. سر ایز اے اکانومسٹ آپ کوئی رائے دیں، کیسے یہ سب کچھ بہتر ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں پاکستان کو میں ہم کو اجازت دی جائے تو ہم اس نئے بلاک کو کیش کریں، اور یہ جو آپ کے جو اکنامک زونز بنی ان کو فوری طور پہ امپلیمنٹیشن میں لے کے آئیں، اور ان کو فوری طور امپلیمنٹیشن میں لائیں گے تو آپ کا ذرائع مبادلہ بھی بنے گا، آپ کی جو ہیں لوگوں کو خوشحالی بھی ہوگی، اور آپ بارٹر پہ جائیں، مطلب ٹریڈ کریں، ایران سے کریں، بارٹر کے اوپر کریں، اور الٹیمیٹلی ڈالر سے چھٹکارا حاصل کر لیں. تو یہ آپ کی سروائیول ہے، یہ آپ کا سمجھیں یہ امتحان ہے اس دفعہ. تو جو کچھ پہلے ہوا، جو کچھ ہو رہا تھا وہ اینٹی اسٹیٹ ہو رہا تھا. سر اگر یہ ڈالر سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے تو جو ان کے خود کے پاس ڈالر ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ دیکھیے وہ تو پھر ہو جائیں گے نا، اپنا روٹیٹ ہو جائیں گے. خود کے پاس کتنے ڈالر ہیں؟ تو دیکھیں نا آہستہ آہستہ ڈالر دنیا میں، چائنا یوان میں اب ٹریڈ کرنا شروع ہو گیا، سعودی عربیہ بھی کر رہا ہے، انڈیا بھی کر رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل ایسا ہے. تو اسے دیکھیں آپ کو اس وقت دیکھیں انڈیا ایز اے نیشن، اور انہوں نے اپنے آپ کو اکنامکلی، ٹریڈیشنلی، کلچر وائز اتنا اسٹرانگ کر لیا کہ وہ اس وقت سپر پاور کی رینج میں آتے ہیں. اور وہ ویسے بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جی جو تو بیسکلی آپ کو اب ٹائم ہے اپنا سر اٹھائیں، اور یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو ہماری عسکری قیادت ہے ان کو بہت بڑا رول پلے کرنا پڑے گا خاص طور پہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی کم از کم میری تو آواز پہنچ جائے کہ جی اس چیز کو، جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ ڈاکٹر مہاتیر کے ساتھ کام کیا. جب ڈاکٹر مہاتیر کے ساتھ کام کیا تو انہوں نے یہ ساری بیوروکریسی کا نکال دی. انہوں نے UCAS ماڈل، جو کہ PPP ماڈل ہے، جس میں آرمی چیف بھی اس کے ممبر تھے، ابھی بھی یہی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ڈنڈا لے کے جب تک آپ چلیں گے نہیں تب تک آپ کے پاس اتنا کچھ ہے کرنے کو. اس کے اوپر آپ کے پاس اتنے ذخائر ہیں، آپ کے پاس اتنا آپ کی اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے اس کو ہم کیش نہیں کر پا رہے. آپ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجک پوزیشن پہ کھڑے، بھلے وہ سی پیک ہو، بھلے وہ ٹی پیک ہو، بھلے وہ جو مرضی ہو، آپ اس کو ابھی تک ہم اپنے چکروں سے نہیں نکل رہے، سمجھ نہیں آ رہی. اور میڈیا بھی جو ہے نا، وہ میڈیا کو بھی میں اس کا کہتا ہوں کہ ان کی بھی زیادتی ہے کہ وہ ابھی سوائے یہ کہ جی آج صبح اٹھ کے کوئی فلانا دبئی چلا گیا ہے، آج واپس آ گیا فلانا. آپ اکانومی کی بات کریں نا،
ان سے صرف لیڈرز سے یہ بات کریں آپ نے اکانومی کیسے ٹھیک کرنی, جو بہتر اکانومی ٹھیک کرے گا اس کو چانس دیں. سر پی ایم ایل این کے بہت زیادہ نزدیک اور خاص لوگوں میں سے آپ ہیں, آپ یہ مشورہ خود انہیں کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیے میری ان سے لیڈرشپ سے ملاقات نہیں ہوئی, اگر ہوگی تو میں ضرور ان کو مشورہ دوں گا. باقی پارٹیوں اس کے ساتھ بھی میرے اچھے تعلقات ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ضروری ہو گیا کہ اس کو آپ جو ہے وہ پرسپیکٹو میں لائیں, اور اگر سروائیو کرنا پاکستان میں. ایک بہت خطرناک قسم کا بیان جو ہے نا وہ منظر عام پر آیا ہے, اور وہ بیان یہ ہے جس کو سوچ کے یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید کہ یہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں. ایک بیان آیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا کہ ہو سکتا ہے کہ 3 سے 4 دنوں کے لیے لائٹ ہی نہ ہو, تو یہ تو ظاہر ہے اسی صورت میں پاسبل ہے. ان کی زیادتی ہے, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. سر نواز شریف, زرداری, عمران خان, ان تینوں میں سے بہتر کون؟ یہ بہت مشکل کویشچن ہے. عمران خان تو ڈیفینیٹلی فیلڈ جو ہے فیلڈ پرسنالٹی ہے, پاکستان کو بہت پیچھے لے کے چلے گئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب سے میری ملاقات ہوئی ریسنٹلی اور اکانومی پہ بات ہوئی. ان کی ذہانت میں کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کمی ہے کہ وہ نہ جانتے ہوں اس کو. اور نواز شریف خود بلیور ہے, مطلب ایک اکانومی کے اوپر, لیکن ان کو اس مشکل میں انہوں نے حکومت لے کے اپنا ایک نقصان کر لیا. لیکن میرا یہ خیال ہے یہ ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے, اور یہ سب کو مل بیٹھ کے ٹھیک کرنا پڑے گا. لیکن اس وقت خواہ وہ آپ انتخابات کہے جاؤ کہ سب سے پہلے اکانومی کو ٹھیک کریں. سر لیکن جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ سب کو اکٹھے ہو کے چلنا پڑے گا, پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو اس وقت تمام پارٹیز, جس کو پی ڈی ایم کہا جاتا ہے, تمام پارٹیز ایک ہیں, کر بھی وہ سب کچھ وہی رہی ہیں جو وہ خود چاہ رہے ہیں, ان کے سربراہان چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اچھا موقع نہیں ہے کہ یہ سب مل کے اس کو حل کریں. میرا خیال ہے کہ جو کوشش جو مجھے سننے میں آیا عسکری قیادت کی یہی ہے, لیکن اس وقت ان کو جو دیکھیں جتنے بھی پاورز ہیں نا جو میٹر کرتی ہیں اس میں آپ کی, وہ گارنٹیز مانگ رہی ہیں عسکری قیادت کی, اور عسکری قیادت کو اس میں آگے آنا پڑے گا تھرو سویلین قیادت یا جس طرح بھی آپ کو, لیکن اس کو بیک کرنا پڑے گا کہ جو انٹرنیشنل ہمارے خلاف سازش شروع ہوئی ہے. اور جیسے آپ کو میں نے مودی کی بات بتائی, شرمناک بات تھی, سننے میں بھی بڑی تکلیف ہوئی ایک فوجی کا بیٹے ہوتے ہوئے کہ جی وہ تو اپنی موت خود مر جائیں گے. تو یہ آپ نے اپنی حالت کیسے بنا لی؟ اس میں میں سمجھتا ہوں عمران خان اینڈ ہز فالوورز, جو اس کا کلٹ ہے, اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. انہوں نے بے شک ان کا ووٹ بینک ہو یا نہیں ہو, انہوں نے پاکستان کو بیوقوف بنایا, اور ان کے ساتھ جو پاورز ہیں اینٹی پاکستان پاورز جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہی ہیں, اور ان کو جان چھڑانی مشکل ہوئی پڑی ہے. سر اب تو عمران خان بھی تقریباً نظر بند ہیں, پارٹی کے لوگ بھاگے ہوئے ہیں, تو یہ اب کیوں نہیں اکانومی بہتر ہو رہی؟ دیکھیے ابھی تو ہوئے مہینہ پہلے جب 9 جولائی کا واقعہ, اس کے بعد ہی تو انہوں نے کچھ ہاتھ ڈالنا شروع کیا. اس سے پہلے تو وہ اوئے اور نیچے بات ہی نہیں ہو رہی تھی. 10 لاکھ بندے جو ہیں وتھ فیملیز پاکستان چھوڑ گئے ہیں, اوورسیز پاکستانی. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو قوم کی آواز ہو شاید اس کو آگے لے کر آنا چاہیے؟ اگر اوورسیز پاکستانی باہر سے زر مبادلہ نہیں بھیجیں گے تو کیسے چلے گا ملک؟ دیکھیے اس کے لیے آپ کو یہ جو انویسٹمنٹ کمیٹیز بنائی ہیں نا, اس میں آپ کو فعال کرنا پڑے گا اور رزلٹ اورینٹڈ لانا پڑے گا. بیوروکریسی سے جان چھڑوا لیں. اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو کاروباری لوگ, جو شخصیات, فار ایگزامپل امریکہ ہے, یا کوئی ٹرکی میں پاکستانی ہے, یا رشیا میں ہے, یا چائنا میں ہے, ان کو یوز کریں نا, ان کی خدمات لیں. ان کو کچھ نہیں چاہیے, ان کو آپ وہ کہتے ہیں آنرری کاؤنسلز بنا دیں.
وہ آپ کے لیے کام کریں گے, سب کچھ کریں گے بھی. آپ کو اس وقت جو آپ کی جو فارن پالیسی ہے اور انویسٹمنٹ پالیسی ہینڈ اینڈ گلو جانی. سعودیہ آپ کے اندر انویسٹ کرنا چاہتا ہے, یو اے ای کرنا چاہتا ہے, یہ جتنے ڈسکوز لیسکوز ان کی پوری ان کا خیال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جی ٹو جی والی بات ہے نا, یہ اس پہ میں ایگری نہیں کرتا. اگر آپ نے اس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ کو وہ کیا کہنا ہے, مڈل مین کو رکھنا پڑے گا. اور آپ جو یہ جو چیزیں اگر اگر آپ کوئی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو روپوں میں بھی ہو سکتی. اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ یہاں پہ بھی پے کر سکتے, آپ کو ضروری نہیں کہ ڈالرز میں پے کریں. اس طرح کی سچویشن آپ کو لانی پڑے گی.